سے لوگ آج ان تمام میڈیم سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ اس کے بہت سارے فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے نقصان بھی پیدا ہو چکے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے سوچنے سمجھنے کے طریقہ کار اور ٹرینڈ کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ کیسے؟ آج سوشل میڈیا جہاں پر سب سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہیں، اس کا کنٹرول تو آج بھی عام لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہے۔ پھر آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کمپنی آپ کو اپنی پروڈکٹ کو بھلا کیسے بیچ سکتی ہے؟ آپ سے کوئی بھی کام بنا آپ کی مرضی کے کیسے کروا سکتی ہے؟ یہ آپ سبھی لوگ سوچ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ سائیکالوجیکلی طور پر آپ کو اس کی ضرورت کو محسوس کروا کر، آپ کو احساس کمتری، سیلف آبسیشن کے اندر ڈال کر دنیا کی یہ بڑی بڑی کمپنیز آپ کی جیب سے پیسہ نکلواتی ہیں اور آپ کو ایسی چیزیں بیچتی ہیں جن کی آپ کو ضرورت تک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایشین کنٹریز، خصوصاً انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگوں کا رنگ کیونکہ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے، تو انہیں کس نے احساس کمتری کے اندر ڈالا کہ خوبصورتی کا معیار تو صرف اور صرف گورا رنگ ہے؟ یہ بیوٹی سٹینڈرڈز کس نے سیٹ کیے؟ ظاہر ہے کہ میڈیا نے۔ تو انہیں بھی دیکھنے دیں چہرے اور کامیابی دونوں کا گلو۔ اس میڈیا نے فیشن انڈسٹری کو ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے بار بار دکھا کر آپ کے دماغ میں یہ ڈالا کہ اگر آپ کو جاب چاہیے، معاشرے کے اندر رشتہ چاہیے، یا پھر سوشل گیدرنگ کے اندر آپ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا معیار ہے صرف اور صرف گورا رنگ۔ اور صرف اس ایک ذہن سازی نے رنگ گورا کرنے والی کمپنیز کو بلین آف ڈالرز کی کمپنیز کے اندر بدل دیا ہے۔ حالانکہ سانولا رنگ یا پھر کالا رنگ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ علاقے کی مناسبت کے حساب سے ہوتا ہے، یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ اور اسلام کے اندر بھی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں، بلکہ اس کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب ایک عورت پردہ کرتی ہے تو وہ اس بلین ڈالر کی فیشن انڈسٹری پر لعنت بھیج رہی ہوتی ہے، جو کہ اسے احساس کمتری کے اندر ڈال کر مہنگے میک اپ، جیولری، بیگز، شوز، کپڑے، لپسٹک وغیرہ نہ جانے ایسی کتنی چیزیں بیچنا چاہتی ہے، تاکہ یہ عورت ان چیزوں کو دکھا کر معاشرے کے اندر امیر اور خوبصورت دکھ سکے۔ اسرائیلی فیشن برانڈ کی کمپنی کا یہ اشتہار ذرا غور سے دیکھیں، جس کے اندر ایک لڑکی کو حجاب اتار کر پھینکتے ہوئے ایک ولگر اور فیشنیبل قسم کے لباس کے اندر دکھایا گیا ہے، اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ خود کو اس حجاب سے یا پھر برقعے کی قید سے آزاد کرو، تاکہ اس دنیا کو اور اس معاشرے کو آپ جیت سکیں۔ کیا کوئی مرد یا پھر عورت معاشرے کے اندر اس طرح کے برانڈز پہن کر اپنا مقام پیدا کر سکتا ہے جب تک کہ اس کا کریکٹر نہ ہو؟ پر اس ایڈ کا تو یہی مطلب ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے حجاب کو اتار کر پھینک دیں تاکہ اس فیشن انڈسٹری کو فیڈ کر سکیں ان کی پروڈکٹس کو خرید کر، کیونکہ آج دنیا کے اندر فیشن انڈسٹری کی ورتھ تقریباً $2 ٹریلین کے بھی قریب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک یہ لوگ آپ کی ذہن سازی کر کے آپ کو اس میٹیریلسٹک سٹینڈرڈ کے اندر نہیں ڈالیں گے تو کون بھلا ان کی پروڈکٹس کو خریدے گا؟ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر حجاب کے خلاف ایک تحریک شروع ہو چکی ہے، ہر جگہ پر اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ بظاہر تو مذہب اسلام کی عورتوں کے خلاف سخت پابندیاں بتائی جاتی ہیں، پر حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بزنس ہے، اور دنیا کے تمام بڑے ترقی یافتہ ملکوں کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ بالکل یہیں سے آتا ہے۔ مثال کے طور پر فرانس کی مثال لے لیں، جس کی فیشن برانڈ یا پھر لگژری برانڈز دنیا بھر کے اندر مشہور ہیں، اور سب سے زیادہ حجاب کی مخالفت بھی یہی ملک کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کو ان فیشن برانڈز کی ضرورت محسوس کروانے کے لیے یہ لوگ باقاعدہ آپ کے سیلیبریٹیز کو پیسہ دے کر ہائر کرتے ہیں، تاکہ یہ لوگ آپ کی بہتر طور پر ذہن سازی کر سکیں کہ آپ کو ان فیشن برانڈز کی ضرورت آخر کیوں ہے۔ ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کی کیا سینس بنتی ہے کہ کسی پردہ دار عورت کو ٹی وی پر یہ دکھایا جائے کہ فلاں ایکٹریس نے اس ڈیزائنر کے کپڑے پہن رکھے ہیں، فلاں قسم کا ولگر ڈریس فلاں ڈیزائنر نے بنایا ہے۔ اس عورت کی بیگ یا پرس کی ضرورت جو کہ $200 کے بیگ سے بھی پوری ہو سکتی ہے، اس کے لیے 10 لاکھ کا برانڈڈ بیگ دکھانا، ایک سیلیبریٹی نے اتنے لاکھ کا جوتا پہنا ہے، اتنے لاکھ کی جیولری پہنی ہے، یہ سب دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ دراصل آپ کے یہ سیلیبریٹی جو کہ یہ سب چیزیں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اصل میں اپنا ضمیر اور اپنی آڈینس کو، یعنی آپ کو پیسوں کی خاطر ان کمپنیز کو بیچ دیتے ہیں، اور بدلے میں آپ لوگ پھر بھی ان سیلیبریٹیز پر اپنی دولت، اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو لٹا کر انہیں اپنا آئیڈیل یا اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے ذرا بھی خیر خواہ نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے کوک یا پیپسی وغیرہ ایک سوڈا ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، جس کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ انفیکٹ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈائبٹیز پھیلانے کی وجہ ان کے اندر موجود شوگر ہے۔ پر آپ جب بھی ان کے ایڈورٹائزمنٹس دیکھیں گے تو کوئی سیلیبریٹی اپنے ہاتھوں کے اندر اسے پکڑے آپ کے لیے اسے پروموٹ کرتی نظر آئے گی، کیونکہ آپ ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں، اور یہ بڑی بڑی کمپنیز اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ 1950 کے اندر بنایا گیا یہ سگریٹ کا اشتہار ذرا غور سے دیکھیں، جس کے اندر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اسموکنگ کرتے ہوئے دکھا کر ذہنی طور پر تیار کیا گیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ عورت اور فیشنیبل عورت کا سٹینڈرڈ معاشرے کے اندر کیا ہونا چاہیے۔ ولگر قسم کے کلوتھ، اسموکنگ، اور مردوں کے ساتھ ہر پیشے کے اندر برابری۔ اس کے علاوہ اس ایڈ کے اندر جس مرد کو دکھایا گیا ہے وہ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہے، اور یہ پیشہ دکھانے کا مقصد لوگوں کے ذہنوں کے اندر تمباکو سے ہونے والے نقصان کے درد کو یا اس کے ڈر کو ختم کرنا ہے، تاکہ لوگ یہ سوچیں کہ جو ڈاکٹر خود سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ بھلا صحت کے لیے نقصان دہ کیسے ہو سکتی ہے۔
پھر اسی طرح سے لگاتار ایسے ہی کمرشلز کو مسلسل دکھا کر انہیں فیشن کے طور پر اس کی لت لگائی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ سگریٹ کی لت لگنے کے بعد اسے چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک کمپنی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی کہ اس کے کسٹمر اس کی پروڈکٹ کے عادی ہو جائیں، یعنی ہمیشہ کی سیل، اور ہمیشہ کی سیل کا مطلب ہے ہمیشہ کا پروفٹ۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ فلمز، موویز اور فیشن سیلیبریٹیز کے منہ میں لگے یہ سگریٹ دیکھ کر ان سے انسپائر ہو کر اسے پینا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس عادت کا پروفٹ کہاں پر جاتا ہے یہ آپ خود اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی بے تحاشا مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ آپ کو زیادہ تر چیزوں کی لائف میں پہلی بات کہ ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ضرورت بھی ہے تو ایک حد سے زیادہ آپ کو وہ نہیں چاہیے، پر آپ کو یہ چیزیں آپ کو سائیکالوجیکلی طور پر اس حد تک احساس کمتری میں ڈلوا کر بکوائی جاتی ہیں کہ لوگوں کے سامنے آپ اس میٹیریلسٹک سٹینڈرڈ کو مینٹین کریں، اور اسی کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کریں۔ اب آپ کو یہ تمام باتیں سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پر بھی آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایسی چیز اس کی ڈیمانڈ پیدا کر کے بیچی جائے جس کی آپ کو ضرورت نہیں، تو سمجھ جائیں کہ وہاں پر بزنس انوالو ہے۔ آپ کو سائیکالوجیکلی طور پر دھوکہ دے کر یہ بزنس چلایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مثال ہمارے دینی معاملات کے اندر بھی حد سے زیادہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے برصغیر پاک و ہند میں درباروں کا کلچر جو آج تک موجود ہے، نسل در نسل ان درباروں کے گدی نشین عام عوام سے پیسہ لوٹ کر ان کی جیبوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، صرف اپنی خود کی جائیدادیں بنا رہے ہیں، اور اس چیز کا دین اسلام سے دور دور تک کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ حکم تو دور کی بات بلکہ سختی سے اسلامی تعلیمات کے اندر ان سے منع کیا گیا ہے کہ قبروں کو اونچا مت کرو، ان پر دربار مت بناؤ، ان پر مجاور بن کر نہ بیٹھو۔ تو پھر یہاں پر آ کر مدد مانگنے والوں اور نذرانے لٹانے والوں کے ذہن میں یہ بات کس نے ڈالی کہ یہ قبر والا نہ صرف آپ کی دعائیں سن کر آپ کی مدد کرتا ہے؟ تو جواب یہ ہے، یہ سب ایک بزنس ہے۔ ان درباروں پر چادروں سے لے کر تیل، اگربتیاں، تبرک سے لے کر نذرانوں تک ہر ایک چیز اس بزنس سے جڑی ہے، جس کی نہ معاشرے کے اندر کسی انسان کو ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا دین اسلام کے اندر کوئی حکم موجود ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، میرے عطا کرنے کی صفات کے اندر کسی اور کو شریک مت کرو۔ بالکل اسی طرح سے آج کل ایک نیا بزنس آئیڈیا مارکیٹ کے اندر چل نکلا ہے کہ لوگوں نے قبروں کے ڈیزائن لاکھوں روپے کے اندر بیچنے کے ساتھ ساتھ اب ان قبروں کو شادی کے بیڈ کی طرح سجا کر سیل کرنا شروع کر دیا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر قبروں پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی سٹرکچر بنانے سے سختی سے منع کیا گیا، اور ایک ہاتھ سے زیادہ قبر کو بھی اونچا کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کو پکا کرنے، ان پر مجاور بن کر بیٹھنے اور ان پر مینار بنانے سے منع کرتا ہوں۔ قبروں کو پکا کرنے کا یہ طریقہ بت پرستوں کے ہاں رائج ہے، اور رومی بت پرستوں نے جب عیسائیت کو قبول کیا تو اس رسم کو عیسائیت کے اندر بھی ٹرانسفر کر دیا، اور بالکل یہی روایات یہودیوں نے بھی آہستہ آہستہ شروع کر دی، حالانکہ ان دونوں مذاہب کے اندر قبروں کو پکا کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ اس طرح کی بدعات سے امیر لوگ فائدہ اٹھا کر اپنے رشتہ داروں کی قبروں کو سجانا سنوارنا شروع کریں گے، جس سے عام لوگوں کے اندر احساس مرومی اور احساس کمتری پیدا ہوگا، اور چاہتے ہوئے یا پھر نہ چاہتے ہوئے وہ بھی ایسا کرنے لگیں گے، کیونکہ یہ بدعت بڑھتے بڑھتے آخرکار ایک آخری حدوں کو پہنچ جائے گی۔ کوئی ان قبروں کو دلہن کی طرح سجائے گا تو کوئی اس کے لیے اپنا پورا تاج محل کھڑا کر دے گا، اور بالکل آج کے ٹائم کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کچی قبروں کا رواج تقریباً آہستہ آہستہ ختم ہو چکا ہے، اور اسے بھی ایک مذہبی ضرورت بنا کر ایک بزنس کے اندر بدل دیا گیا ہے، جس کا دین اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے، مگر یہ لوگ آج بھی اس حکم کا مذاق بناتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کو دین یا پھر دنیا داری کے نام پر کوئی بھی ایسی چیز بیچی جائے جس کی آپ کو ضرورت نہیں، تو سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے، اور یہ آپ کی نہیں بلکہ کسی اور کی ضرورت ہے، اور آپ اگلی بار ان کے جھانسے میں بالکل مت آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔